قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ اچھا وسیم بھائی، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے، کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں، کوئی انگزائٹی سے یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، واٹ آر سم آف دا تھنگس ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گے؟ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے نزدیک نا وسیم بھائی، ایکسیپٹینس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ سبحان اللہ، بے شک، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دیٹ سچویشن، بالکل۔ اور یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں نا، ہمارا قدر پر جو ایمان ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جو خیر آئی جا رہی ہے وہ ہی قدر ہے، اللہ کی طرف سے اگر اللہ آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہے، کوئی چیز آپ لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی ہے آپ تک، تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا، یہ میرا خیال اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز موونگ ٹو اے پازیٹیو پاتھ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل۔ اس دن ایک صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سٹریس لیا ہی نہیں، تو میں نے کہا سر کیا کرتے ہیں؟ بغیر سٹریس کے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ صحیح صحیح، فیزیولوجیکل انگزائٹی یہ تو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، انگزائٹی اور سٹریس صرف اس بندے کو نہیں ہو سکتا جو قبر میں دفن ہے، باقی جو زندہ ہے نا، تو میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ آپ کا بڑا خطرناک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے، آپ کی زبان جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں ہے ہی نہیں، وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہی۔ تو سب سے پہلا کام کہ جی بالکل میں بیمار ہوں، لیکن بیماری کی شفا موجود ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ ڈینائل میں رہتے ہیں صحیح کہ صحیح، نہیں مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، جس طرح صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ویسے ہی بیماری بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے، بیماری میں اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے آپ اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے۔ بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے اس کے ہر لمحے پہ نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے تو شک، یہ اگر ہم جو ہے اس بیماری کو بھی اللہ کے ریفرنس سے دیکھیں جی جی، تو ہم اس کو بالکل پراپر طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے، صحیح بات۔ اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر دن بھی آئیں گے اور انشاءاللہ۔ جس کو وسیم بھائی ہم اکثر بڑی سخت آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، آئی تھنک دیٹ از دی ریفائنمنٹ پروسیس، ناٹ ایون این آزمائش۔ آزمائش تو دیکھیں نا، انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، مطلب حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں، اور فرشتوں نے جب نیوز دی، گڈ نیوز، تو ایون شی کوڈنٹ بلیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان آزمائشوں کا جو اللہ نے اپنے پیاروں کو جس طرح سے آزمایا۔ آئی بلیو کہ وہ ریفائنمنٹ پروسیس، اللہ ریفائن کر رہا ہے آپ کو۔ ابھی ریسنٹلی وسیم بھائی ایک میرے پاس ایک سسٹر کا میسج آیا، تو کافی پریشان تھی۔ شی سیڈ کہ میرے ٹوینز بچے ہیں، اور بھی ہیں 2-3 اور بچے بھی ہیں ان کے، لیکن دے ور دا فرسٹ بورن، یہ ٹوینز جو ہیں دونوں بیٹے ہیں۔ شی سیڈ کہ انہیں کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ان کی نا گردن نہیں ٹکتی، اور ہر وقت یعنی ظاہر ہے کہ پیرنٹس بیکم ڈیپینڈنٹ آن سچ چلڈرن۔ تو شی سیڈ کہ ان کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے، یعنی انہیں ہر تیسرے دن کو بیماری ہو جاتی ہے، تو ہر وقت نا ہم کھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے نہیں یقین آ رہا یہ میرے ساتھ ہو گیا، اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو، ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں، اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہوں۔
سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. ظاہر اٹس امپورٹنٹ. لیکن پھر میں نے ان کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کو خیر. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے گا. حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح. دوسرا یہ کہ ایک ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں. یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا. ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ. تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ, آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون. کئی لوگ ہیں وسیم بھائی, میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی. ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاء اللہ, جیسے ابھی آپ سے لگا رہا ہوں تو ان کے پاس بھی کافی اگزامپلس ہوتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم, ٹھیک ہے, تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا, یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپڈ فار لائف. کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی. اس سائڈ کہ نہیں ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے. مرسی کلنگ آپ کو پتا ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہی سائڈ کہ نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی. اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا. یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے. اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی, ٹھیک ہے, وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے. گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل. یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں, ان کو کھلا مطلب ابھی ریسنٹلی بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا. بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا, لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی. تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ. اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا. میں نے کہا اچھا کون سا جملہ, کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا, میں نے تو کافی باتیں کی تھی. کہتے نہیں وہ ایک جملہ, کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو, بہادر بنے, جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کہتے بس دیٹس اٹ, آئی بیکیم بریو. اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے, مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون, ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں. ماشاءاللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. اس دن ایک خاتون آئی تھی, ان کا ذکر اگر میں بھول جاتا تو کیونکہ میں نے ان سے اچھا ہوا مجھے یاد آیا کہ آئیں تو اس طرح تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی, پھر وہ اکیلی ہو گئی, میرڈ نہیں ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم وہ پوائنٹ, وہ ٹائم جس وقت میرے گمراہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے, پھر مجھے کچھ لوگ مل گئے. اچھا. اور میری جو رات ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ روشن ہو گئی. کیا بات. تو آپ نے جب بھی جانا ہے نا تو آپ نے ایک محمد علی بھائی کے سامنے یہ بات کر دی ہے, سبحان اللہ. اور دوسرا طہ ابن جلیل. کہتے ہیں کہ ان کی جب نئی ویڈیو ماشاءاللہ آتی ہے ماشاءاللہ تو میرے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات. تو میں نے جو ہے آپ کی بات کنوے کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کچھ اچھی چیزیں وسیم بھائی ہم ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی. دیٹس وائی اللہ سلیکٹڈ ہر. ماشاءاللہ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے نا پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے, اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ان کا میسج دیا.